دو علماء کرام خطاب بھی فرمائے سے بلا تاخیر میں انشاءاللہ دعوت دینے لگا، لیکن قبل اس لئے کہ میں قبلہ کو ممبر دے ہوتے دعوت دیواں دسامنا چاہنا کہ قبلہ صاحب دا خطاب اور مواعظ حسنہ دا اہتمام عزیزم مکرم ابرار احمد والد احسان کریم جعفری صاحب نے اپنے چاچے زوار اعجاز احمد مرحوم و مغفور اور اپنے دادا مرحوم و مغفور دے ایصال ثواب واسطے اہتمام فرمائے۔ قبلہ آگے میں گزارش کرساں کہ حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید اشتیاق حسین کاظمی صاحب و خطاب بھی فرمائے سن اور برادر مکرم احسان کریم جعفری صاحب دے تمام مرحومین واسطے انہاں دی مغفرت واسطے دعا بھی فرمائے سن، اور انہاں تو بعد برادر مکرم حجت الاسلام مصور غم مولانا حامد علی سندرانہ صاحب خطاب فرمائے سن۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ قبلہ صاحب جنہ دی طرفوں خطاب فرما رہے نے کافی دن نہیں بلکہ مہینے ہو چلے نے، انہاں دے گھر پریشانی ہے کہ احسان کریم دی زوجہ محترمہ شدید علیل نے، انہاں دی صحت یابی واسطے دعا فرمان دے، تسی مہربانی کر کے اس مریضہ دی جلد صحت یابی واسطے بلند تر صلوات۔ اس تو علاوہ صبح بھی اعلان کیتا ہے کہ گیٹ تو اندر آمن تو پہلا اتھے الادارہ الازہر خدمت خلق دے بندے موجود نے، اپنا نمبر لے کے آو کیونکہ حسب سابق قرآن اندازی نہیں ہونی، نہ اتھے سٹیج تے شو ہونا کیونکہ ٹائم دی بچت کرنی ہے تے اسی اتھے قرآن اندازی کر کے اعلان کران دے کہ اے صاحبان جڑے نمبر تواڈے بوجھے چڑھنے اپنے چیک کرو، اگر کسی دا یہ نمبر ہے تو اتنے لائبریری جا کے علماء کرام دے دست مبارک تو اپنا انعام حاصل کر لو، بہترین کتب دا انعام تواڈے واسطے رکھا گیا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ انعام زیادہ نے اس واسطے جلدی میں اعلان کرنے لگا، جس بندے دا 606 نمبر ہے وہ اتنے جا کے لائبریری چ اپنا انعام لے لے، تے دوجا 614 606 اور 614 سیڑھیاں چڑھ کے لائبریری جا کے اپنا انعام وصول کر سکتے ہو۔ قبلہ صاحب دے صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ درود پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ الحمد للہ كما هو أهله، والصلاة والسلام على أهلهما، لا سيما سيدة نساء العالمين وبقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم،
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين صلوات سب سے پہلے جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کہا گیا ہے، آپ تمام احباب اپنے اپنے مرحومین کے لیے محترم برادر احسان کریم کے خاندان کے مرحومین کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ اللہ احد اللہ الصمد بارگاہ الہی میں بحق محمد و اہل بیت محمد دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی برادر کے خاندان کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، مدرسے کے معاونین جو اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، سب کو سفر برزخ میں حضرت پیغمبر اور حضرت ولی کائنات کی زیارت سے مشرف فرما، ان سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے انہیں وادی السلام میں جگہ نصیب فرما۔ بحق محمد و اہل بیت محمد اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، بالخصوص برادر احسان کریم جعفری صاحب کی زوجہ محترمہ کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود کا ورد فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جن کی بلندی درجات کے لیے ذکر رسول اور آل رسول کو وسیلہ بنایا ہے۔ تو میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے انہی مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے وسیلہ بنا رہا ہوں پیغمبر اعظم کے ذکر کو، اور اسی مناسبت سے سورہ حاقہ کی 34 سے لے کر 47 تک کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن یہ آیات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے کہ پیغمبر کون ہے۔ پہلے یہ سمجھا جائے کہ محمد کسے کہتے ہیں، پیغمبر کون ہے۔ بہت مختصر وقت اور میں نے نتیجے تک آپ کو 10 سے 12 منٹ میں لے جانا ہے۔ عربی کے ایک شاعر کا ایک شعر ہے اور میں اس کا فقط مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے عربی زبان کا کل سرمایہ تو 28 یا 29 حروف ہیں، یعنی کل پیوند، کل دھاگے عربی زبان کے یہ 28 یا 29 حروف یا 28 یا 29 دھاگے ہیں۔ وہ کہتا ہے ان 28 یا 29 دھاگوں سے وہ قمیض سیاہ ہی نہیں جا سکتا
جو پیغمبر کی صفات کے قد و قامت کو ڈھانپ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا عظمت بیان ہو اس حبیب کی. کیا بات. حقیقت تو یہ ہے کہ میں کیا عرض کر سکتا ہوں، پیغمبر کا ذکر اگر سجدہ ہے تو یا علی کی زبان سے یا اولاد علی کی زبان سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مجھے مختصر سے لفظوں میں آپ کو نتیجے پہ لے جانا ہے کہ وہ پیغمبر، اور یہ میرا مقدمہ، یہ تمہید ذہن میں بٹھاتے آئیے گا تاکہ نتیجہ سمجھنے میں آسانی ہو. وہ پیغمبر جسے اس دنیا میں آتے ہوئے ہزاروں سال لگے ہیں، مختلف حجابات اور نورانی حجابوں سے ہوتے ہوئے، بعض روایات میں تو 60,000 سال سے زیادہ کی مدت مختلف حجابات سے ہوتے ہوئے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے. جب ادھر سے ادھر منتقل ہوئے تو کئی ہزار سال کا عرصہ لگا. جب ادھر سے ادھر گئے تو معراج کی شب اتنا جلدی گئے کہ کنڈی ہلتی رہی، وہ واپس بھی آ گئے. جب ادھر سے ادھر آئے تو کئی ہزار سال کا عرصہ لگا. جب ادھر سے ادھر گئے تو بڑا مختصر سا ٹائم، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا، واپس بھی آ گئے. دوستو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے اور مرکز کی طرف شے جلدی پہنچتی ہے. اگر پتھر کا ایک ڈھیلا آپ اٹھا کے مٹی کا ایک ڈھیلا آسمان کی طرف پھینکیں، قوت بھی لگے گی، زور بھی صرف ہوگا، لیکن اوپر جائے گی نہیں. جلدی جلدی وہ واپس پلٹے گی زمین کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مرکز اوپر نہیں ہے، زمین ہے. سبحان اللہ. ہر شے اپنے مرکز کی طرف جلدی آتی ہے، اور مرکز کے مخالف اگر بھیجا جائے تو وہ دیر سے جائے گی. گیس کا غبارہ آپ ہاتھ میں لے لیں، اسے پکڑ رکھیں قوت کے ساتھ، لیکن جو ہی چھوڑیں گے تو وہ اوپر کی طرف جائے گا، نیچے نہیں آئے گا. متوجہ ہو گئے آپ کہ ہر شے اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. پیغمبر ادھر کے تھے کہاں جو ادھر رہتے؟ پیغمبر کے مرکز کا نام نورانی مخلوق ہے، پیغمبر کے مرکز کا نام نورانیت ہے، پیغمبر کے مرکز کا نام عالم ملکوت ہے. اس لیے پیغمبر ادھر تو ایک لمحے میں چلے گئے، لیکن جب ادھر سے ادھر آئے تو کئی ہزار سال کا عرصہ لگا. اب مجھے کہنے دیجئے کہ پیغمبر کے معجزات تلاش نہ کرو، پیغمبر کی زندگی کا معجزہ دیکھنا ہے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ نورانی مخلوق میں رہنے والا پیغمبر ہم خاکی انسانوں میں رہا ہے. بہت بڑا معجزہ. کیا بات. بہت نعرہ تکبیر، دوستان گرامی قدر، ہم نے پیغمبر کی زندگی کے معجزات تلاش کیے، پڑھے اور سنے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، سورج کو پلٹا لیا، درخت جڑوں سے اکھاڑ لیا. کوئی کو ہونا ہے یا نبوت کو ہونا ہے، اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہونا، اس کا فائدہ مجھے نہیں ہونا. پیغمبر کی زندگی کے معجزات دیکھنے ہیں تو کردار پیغمبر میں تلاش کرو، سیرت پیغمبر میں تلاش کرو، تربیت پیغمبر میں تلاش کرو. میں پیغمبر کی زندگی کا ایک معجزہ جو تربیت پیغمبر کا معجزہ ہے، اگر ذہن میرے ساتھ بلند کریں تو پیغمبر کی تربیت کے معجزے کا نام علی ہے.
پیغمبر کی تربیت کے معجزے کا نام علی ہے۔ اگر ایک پہلوان صبح ایک بکرا کھا کے، جیسا کہ مشہور ہے، ناشتے میں ایک دمبا کھا کے کسی پہلوان کے مقابلے میں جائے اور اس کو گرا دے، 200 روٹی کھائے، بادام کا گھوٹا پیے اور جا کر کسی پہلوان کو گرا دے، تو یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے جسم کی تربیت ہی ایسے کی ہے، اس نے اپنے جسم کی حفاظت ہی کی ایسے کی ہے۔ ایک بکرا کھا کے گرا دینا یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ یہ ہے کھائے تو جو کی روٹی پچھاڑے مراب کو، یہ معجزہ ہے۔ واہ 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 واہ، کھائے تو جو کی روٹی پچھاڑے مرہم کو، کیا بات، یہ معجزہ ہے پیغمبر کی زندگی کا۔ کیا بات، علی تربیت پیغمبر کے ایک معجزے کا نام ہے۔ معجزات پیغمبر تلاش کرنے ہیں تو سیرت پیغمبر میں تلاش کرو، کردار پیغمبر کے معجزات کی طرف آؤ۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ پیغمبر کی زندگی کا اعجاز، پیغمبر کی زندگی کا معجزہ۔ دوستان گرامی قدر، آپ بھی حکومتیں بنتی دیکھتے ہیں، جی بسم اللہ، اور یہ آج بھی حکومت موجود ہے، اور آج اس حکومت کا اعلان بھی یہ ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ ضرور بنائیے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ بنانے سے پہلے ریاست مدینہ کا مطالعہ ضرور کیجئے گا، مطالعہ ضرور کیجئے گا کہ ریاست مدینہ ہے کیا۔ جب پیغمبر نے ریاست مدینہ اور حکومت بنائی، درود پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ درود کا ویل فرمائیں۔ دوستو، صرف میرے پاس 5 سے 6 منٹ ہے اور میں نے آپ کو نتیجے پہ لے جانا ہے۔ بسم اللہ، ریاست مدینہ بنائی تو اس وقت 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک ایران کی حکومت، ایک روم کی حکومت۔ انہوں نے اپنے قاصد بھیجے، جا کے دیکھو تو صحیح کہ محمد کی حکومت کا عالم کیا ہے۔ جس وقت قاصد آئے، قاصدوں نے آ کے دیکھا، ایلچی جب واپس گئے تو انہیں جا کے جو بیانات دیے ہیں وہ تاریخ کے سینے میں آج بھی محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا جسے تم حکومت کہتے ہو، ریاست کہتے ہو، وہاں جا کے ہم نے دیکھا ہے نہ کوئی گن مین ہے، نہ کوئی سیکٹری ہے، نہ کوئی دربان ہے، نہ کوئی تاج حکومت ہے، نہ کوئی تخت خلافت ہے۔ مسجد نبوی کے بوریے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، لیکن دلوں پہ حکومت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ دائیں دیکھتا ہے تو پورا مجمع دائیں دیکھنے لگ جاتا ہے، جب وہ بائیں دیکھتا ہے تو پورا مجمع بائیں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پسینے کی ایک بوند گرتی ہے تو لوگ اسے تبرک سمجھ کے سنبھالتے ہیں۔ ریاست مدینہ ضرور بنائیے، لیکن دوستان یہ یاد رکھیے کہ ریاست مدینہ کی حایت ترکیبیہ کیا تھی۔ دوستو، بڑے سے مختصر سے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ کا مطالعہ کیجئے کہ ریاست مدینہ تھی کیا۔ ریاست مدینہ پیغمبر اعظم کی زندگی کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جب پیغمبر اعظم مدینے میں موجود تھے تو ذرا سوچ کے بتائیے کہ اس وقت صدر کون تھا، وزیر اعظم کون تھا۔ میں مختصر کر دوں کہ اس وقت پیغمبر اعظم باہر سے آنے والے وفود کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اور مختلف خطوط بھی لکھتے تھے، یعنی مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، روم کو، مصر کو، ایران کو۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اس دور کے وزیر خارجہ خود پیغمبر تھے۔ اگر کوئی عرب میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو اس کو حل کون کرتا تھا؟ خود پیغمبر۔ گویا اس دور کے وزیر داخلہ بھی خود پیغمبر تھے۔ دوستان گرامی قدر، اگر کوئی فیصلہ، کوئی نزاع ہو جاتا تو جھگڑے کا فیصلہ کون کرتا؟ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی کو قاضی بننے کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اس دور کے چیف جسٹس بھی خود پیغمبر تھے۔ اب ذرا آگے آئیے کہ پیغمبر اعظم محراب عبادت میں بیٹھ کر جنگوں کے لیے لشکر بھیجتے تھے، ترتیب دیتے تھے، سردار لشکر بناتے تھے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس دور کے چیف آف آرمی سٹاف بھی خود پیغمبر تھے۔ نماز پنگانہ مسجد میں آ کے کون پڑھاتا تھا؟ 5 وقت کی نماز با جماعت خود پیغمبر پڑھاتا
جاتے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی کو مسلح پہ کھڑے ہونے کا حق ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم نماز جماعت بھی خود پڑھاتے تھے اور جمعہ کا جماعت بھی خود کرواتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر کوئی مریض ہو جاتا صحابی اس کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے، اگر کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے جنازے کی تشریح بھی کرتے تھے، جنازے میں بھی جاتے تھے۔ صدر خود، وزیر اعظم خود وزیر خارجہ کا کام کر رہے ہیں، وزیر داخلہ کا کام کر رہے ہیں، چیف جسٹس کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اپنے صحابیوں کے جنازے میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر فقط یہی نہیں بلکہ پیغمبر کی کم از کم ایک وقت میں 11 ازواج تو تھی، ہر زوجہ کا قبیلہ مختلف تھا، کلچر مختلف تھا، خاندان مختلف تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی عادات مختلف تھیں، ان کے مطالبات مختلف تھے، ان کا رہن سہن مختلف تھا۔ صحابیوں کے ساتھ بھی رہے، اصحاب کے ساتھ رہے، ازواج کے ساتھ رہے، لشکر بھی بھیجے، فیصلے بھی کیے۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ وقت تو وہی 24 گھنٹے کا تھا، لیکن کوئی زوجہ یہ نہیں کہہ سکتی پیغمبر نے میرے حق میں ظلم کیا ہے۔ کوئی قاضی قیامت تک یہ نہ کہہ سکے گا کہ پیغمبر نے اس قسم کے ماحول میں جو فیصلہ کیا اس میں فلاں کوتاہی رہ گئی ہے۔ یہ ہے پیغمبر کی زندگی کا اعجاز۔ دوستان گرامی قدر، پیغمبر کی اس سیرت کو اپنائیے کہ کام وہ کام اور صرف کام۔ اگر آپ پیغمبر کی زندگی کے اس اعجاز کو اپنا لیں جو پیغمبر نے 23 سال کی مدت میں پیش کیا تو بخدا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ بس میرا گفتگو ختم ہو گئی۔ اگر ذات پیغمبر کا تھوڑا سا خاکہ سمجھ میں آیا تو میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا، مفہوم فقط بتا رہا ہوں۔ جس کی صفت لفظوں میں بیان نہ ہو سکے، جس کے اعجاز بیان نہ کیے جا سکیں، جس کو کبھی یاسین کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، اس پیغمبر کو سورہ حاقہ میں اعلان ہو رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اگر میرا حبیب میرے متعلق کوئی غلط نسبت دے، اب سنیے گا میرے آخری جملہ، اگر کوئی غلط نسبت دے میرے متعلق، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین، ہم اپنے حبیب کا دینا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم اپنے حبیب کو روک دیں گے، یعنی قوت سے روکیں گے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، اگر ہماری نسبت کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو ہم پیغمبر کی شرح حیات کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر، متوجہ ہو رہے ہیں؟ ہم اپنے حبیب کی شرح حیات کاٹ دیں۔ ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور ہمیں اس کام سے روکنے والا تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں اس کام سے روک بھی نہیں سکتا۔ جھوٹی نسبت دیں، ہم پیغمبر کو روک دیں، ان کی شرح حیات کاٹ دیں، اور کوئی ہمیں روکنے والا بھی نہیں ہے۔ دوستو، میں نے ساری گفتگو چھوڑ کے فقط نتیجے پہ آ گیا۔ جی چاہتا ہے دست بست عرض کروں پالنے والے، کیا تیرے حبیب نے کبھی کوئی نافرمانی کی ہے کہ اتنا سخت بیان؟ آپ نے تو یہی سنا نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جملہ سخت ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ جملہ سخت ہے۔ میں یہ پوری تحقیق سے کہہ رہا ہوں، وہ جملہ سخت نہیں، سورہ حاقہ کی یہ آیات سخت ہیں۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اپنے پیغمبر کی شرح حیات کاٹ لیں۔ کبھی نافرمانی کی ہے جو تو نے اتنا سخت حکم دیا ہے؟ جواب ملے گا نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے۔ میں احکام الہیہ کی عظمت بتا رہا ہوں، میں حکم الہی کی عظمت بتا رہا ہوں کہ حکم الہی ہوتا کیا ہے۔ اگر میری طرف کوئی غلط حکم منسوب کرے، ہم اس کی شرح حیات کاٹ لیں، تو پھر میرا جی چاہتا ہے دست بستہ عرض کروں پالنے والے، تو نے اپنے حبیب کو تو اتنا سخت آرڈر دے دیا، ہماری اس دنیا میں، ہمارے اس ماحول میں، ہمارے اس معاشرے میں
ہر روز خدا جانے کتنے حکم تیری طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اللہ جانے کتنی باتیں تیری طرف منسوب کی جاتی ہے۔ تو نے کسی کی شارگ حیات کو نہ کاٹا، تو نے کسی کی شارگ حیات کو نہ کاٹا۔ دوستان گرامی قدر، یہ احکام الہی کی عظمت ہے، خدا عظمت بیان کر رہا ہے۔ پھر مجھے آخری جملہ کہنے دیجئے، اگر پیغمبر کو اپنی طرف سے حکم الہی بیان کرنے کی اجازت نہیں تو عرب کا کوئی جاہل یا پاکستان کا کوئی خطیب ممبر پہ آ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے کہ یہ حلال تھا میں اسے حرام کر رہا ہوں، یہ حرام تھا میں اسے حلال کر رہا ہوں۔ جب پیغمبر کو اجازت نہیں تو کسی خطیب کو اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ جب دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام الہیہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حکم الہی ہی تھا جس پہ سب کچھ قربان ہو رہا تھا۔ حکم الہی کے سامنے سب کچھ قربان ہو رہا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ اکبر جیسا جوان بھی قربان کر دیا۔ میں فقط ایک جملہ کہوں گا کہ اکبر سے حسین کو کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا اکبر سے۔ کسی کو بد دعا نہ دینے والا حسین لاش اکبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور یہ جملے ارشاد فرمائے، ابن سعد خدا تمہیں بچوں کے غم میں رلائے، تو نے مجھ سے اکبر چھین لیا، تو نے مجھ سے شفیع پیغمبر کو چھین لیا۔ جب کبھی پیغمبر کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو حسین اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ باساداروں، ایک جملہ سنیے کہ اکبر سے کتنا پیار تھا۔ جب لاش اکبر کو اٹھایا ہے، کچھ دیر چلے ہیں، چلتے چلتے ایک مرتبہ کربلا کے تپتے صحرا پہ لاشے کو رکھا، لاشے کو رکھ کے خیام کی طرح منہ کیا، منہ کر کے کہتے ہیں احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے بچوں، اکبر کا لاشا مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، ضعیف باپ ہوں، جوان بیٹا ہے، آؤ اپنے بھیا کا لاشا خیموں میں لے جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔